اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم حدیث نمبر 12 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 12 ہے اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذا جب، قلتا تو نے کہا، لصاحبی کا اپنے ساتھی سے، یوم الجمعاتی جمعہ کے دن، انصت تو خاموش ہو جا، والامام جبکہ امام، یخطب خطبہ دے رہا ہو، فقط پس تو نے، لغوتا فضول بات کی۔ جب جمعے کے دن تو اپنے ساتھی سے یہ کہ چپ ہو جا امام، اور اس وقت پہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب خطبہ جمعہ بیان کیے ہیں، اس کی اہمیت بتائی ہے کہ جمعے کا خطبہ کتنا اہم ہے، اور اس دوران کسی قسم کی بھی گفتگو، یہاں تک کہ اگر آپ خطبہ توجہ سے سن رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ والا بول رہا ہے، اس سے آپ کے عمل میں مداخلت آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں منع کرنا بھی منع ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ کر جاؤ۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ وعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے لازم ہے کہ اسے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے نہیں سنیں گے تو پھر اس کو سمجھنا ناممکن ہے، اور اگر سمجھ ہی نہیں آئے گی تو عمل کیسے کریں گے؟ چنانچہ تاکید یہ فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ جو اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ بالفرض کہ اگر کوئی شخص ہم سے گفتگو کر رہا ہے اور اس کی گفتگو کے دوران ہم اور باتوں میں مگن ہیں، کسی ساتھ والے سے بات کر رہے ہیں اور اس کی بات غور سے نہیں سنتے، تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ اگر جو بات ہم نے سنی نہیں ہے اس پہ عمل بھی کر لیں؟ اور دین کے معاملے میں تو یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان کسی غلط راہ پہ نہ چل پڑے۔ اگر ایک چیز کی معلومات نہیں ہے تو بھی اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ اسی طرح یہ بھی سوچیں کہ اگر کوئی ایک محفل میں ہم بیٹھے ہیں اور کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے اور کافی سارے لوگ اس گفتگو کو سن رہے ہیں، ہم خود بھی سن رہے ہیں، لیکن ساتھ والا بندہ بول رہا ہے تو اس کے بولنے سے ڈسٹربنس کریٹ ہوگی نا، بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ساتھ والا اسے چپ کرائے گا تو اور زیادہ مسئلہ بنے گا۔ اور یہی چیز ہے کہ جمعے کے دن پہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو تو کسی بھی طرح کی فضول گفتگو کی مانعت ہے۔ یہ تو دینی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات میں انسان کتنا تنگ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس حدیث مبارکہ میں خطبہ جمعہ کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ جمعے کے دن امام تک کو اجازت نہیں، خطیب تک کو اجازت نہیں کہ اگر وہ خطبہ دے رہا ہو تو اس دوران وہ بھی کوئی گفتگو کرے۔ امام کے خطبہ کے لیے کھڑا ہونے سے لے کر جمعہ کی نماز کے مکمل ہونے تک دوسری نمازیں، نوافل، ذکر، اذکار اور ہر قسم کی گفتگو منع ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ نماز کے دوران میں حرام ہے، منع ہے، وہ تمام چیزیں جمعہ کے دوران بھی حرام ہیں۔ مثلا کھانا پینا، سلام کہنا یا سلام کا جواب دینا۔ دوران خطبہ گفتگو کے حوالے سے مختلف فقہا کی مختلف رائے ہے۔ حدیث مذکورہ کے مطابق کسی بات کرنے والے کو خاموش کروانا بھی ممنوع ہے اس حدیث کی روشنی میں، اور دوسری حدیث کی روشنی میں خطبہ جمعہ کے متعلق اپنی اپنی رائے قائم ہے۔ فقہا نے اس بارے میں مندرجہ ذیل رائے دی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی رائے ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ خطبہ کی آواز سنائی دے تو بات کرنا جائز، اور نہ سنائی دے تو حرام نہیں، مگر خاموشی اور توجہ مستحب ہے۔ حضرت امام شافعی کی رائے ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں خطبہ کی آواز سنائی دے تو گفتگو کرنا مکروہ ہے، اور دوران خطبہ خطیب کے لیے گفتگو حرام ہے۔ حضرت امام مالک کی رائے ہے، فرماتے ہیں دوران خطبہ گفتگو ممنوع ہے، مگر خطیب ایسی بات کر سکتا ہے جس کا تعلق نماز سے ہو۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، کہتے ہیں کہ دوران خطبہ کلام حرام ہے، البتہ نیکی اور بھلائی کی تعلیم کے متعلق بات حرام نہیں۔ اس حدیث مبارکہ اور فقہا کی رائے سے
یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خطبہ کے دوران میں گفتگو کی اجازت نہیں، البتہ امام کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور عام آدمی کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ پوری توجہ، مکمل خاموشی، یکسوئی اور خلوص نیت سے سنا جائے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جمعے کا خطبہ اسلامی تعلیمات سے متعلق ہوتا ہے، اور اگر اس کو غور سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، تو تبھی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جس قدر ہو سکے ہم نیکی کے کاموں کو پھیلائیں اور عملی طور پر اپنے آپ پر لاگو کریں۔ آمین ثم